اب ہم کچھ بات کریں گے روزے کے حوالے سے کہ روزہ کیوں ضروری ہے. اس کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں اور میڈیکلی بڑی زبردست چیز ہے فاسٹنگ. اور کچھ ڈاکٹرز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں ہفتے میں ایک دن روزہ ضرور رکھنا چاہیے. یقیناً ڈاکٹرز کو ذرا 2 منٹ کے لیے اگر سیرش ہم سائٹ پہ بھی رکھ دیں تو ہمارے آقا ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے گھر کے ہم نوکر ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، منڈیز اینڈ تھرسڈیز. سیڈلی ہم مسلمانوں نے آج کل روزوں کو رمضان سے جوڑ دیا کہ روز رمضان آئے گا تو روزے رکھیں گے. خدا را میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کوشش کرو کہ آپ بھی ہفتے میں 2 روزے رکھو. اور اگر یہ 2 روزے آپ نے رکھنا شروع کر دیے، آپ دنیاوی برائیوں سے دور ہو جائیں گے، بیماریوں سے دور ہو جائیں گے، جسم کے، دماغ کے، روح کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری چیزیں برائیاں آپ سے دور ہو جائیں گی. اور یہ میں تو کہتا ہوں، میرے ساتھ ایک بہت نوجوان ہستی موجود ہے. نوجوان میں انہیں اس لیے کہوں گا کیونکہ 96 سال کی عمر میں ایسا نوجوان ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. یہ ماشاءاللہ سے کسی تعارف کے محتاج نہیں. اور انہوں نے ابھی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ روزہ کینسر کا علاج بھی کرتا ہے اور اس کے پیچھے بڑی ریسرچ بھی ہے. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر ساکا ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ابھی طلحہ نے آپ سے پوچھا کہ کینسر سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں روزہ رکھنے سے، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجئے. وضاحت یہ ہے، 2016 میں یوشی نوری اوسومی انہوں نے ریسرچ کیا، دوا نہیں بنایا، صرف ریسرچ کیا کہ کینسر کو ہم کیسے مار سکتے ہیں. اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہمارے اوپر روزہ فرض ہو گیا. سبحان اللہ، روزہ فرض ہو گیا. میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمعرات اور منڈے کا روزہ، پیر کا روزہ رکھتے تھے. جو یہ رکھ لے اس کے قریب سے کینسر نہیں گزرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کینسر نہیں گزرے. تو روزہ رکھنا بالکل ضروری، کیونکہ اس نے 12 گھنٹے کا جو فاسٹنگ کرے گا تو اس کا سیل جو ہے آٹوفیگی کہتے ہیں، وہ جو کینسر کا سیل جب اس کو پروٹین نہیں ملے گا تو اپنے آپ وہ کھائے گا تو کینسر ویسا ختم ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے ڈاکٹر صاحب دیگر کیا فوائد ہیں؟ جس طرح ایک تو کینسر تو ٹھیک ہے، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہوا ہے. رمضان کا مہینہ بھی، روزہ تو ویسے بھی ہم بات کریں کہ رکھنا چاہیے. بھوکا 12 گھنٹے رہنے کے جو دیگر فوائد ہیں جو ہمیں دیگر بیماریوں سے بچاتے ہیں، ان کے حوالے سے بتائے گا وہ کیا فوائد ہیں؟ مین چیز تو یہی ہے کہ کینسر نہیں ہے. یہ سب سے مین چیز تو یہ ہے. آدمی گھبراتا ہے، دیکھیے میں تو بولتا ہوں کینسر سے بالکل نہ گھبراؤ. کینسر کوئی حقیقت نہیں ہے، کینسر کوئی خطرناک مرض نہیں ہے. کینسر کا علاج خطرناک ہے، کینسر خطرناک نہیں ہے. سب سے پہلے اسٹارٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر جب دیکھتا ہے کہ اس کا درد کم نہیں ہو رہا ہے، درد کم نہیں ہو رہا ہے، تو وہ پھر کیا بولتا ہے کہ بھئی اس کو بائیوپسی کراؤ. بائیوپسی کیا ہے کہ آپ کو ایک بہت چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، آپ لوگ پر ٹائم ہے. جیسے ہماری باڈی میں ایک جگہ کہیں کینسر کریٹ ہوا، کینسر ایک دن میں نہیں بنتا. اس ٹیک مور دین 3-4 ایئرس 5 ایئرس لگتا ہے بننے میں. اور پھر جب بن کے اوپر سطح پر آتا ہے تو اس کو تھوڑے ہلکا پین ہوتا ہے. 2 قسم کے کینسر ہوتے ہیں، ایک بینائن یعنی نان کینسرس اور ایک میلیگننٹ جو کینسر ہے. ٹھیک. اور اس کو بہت آسان یہ روزہ رکھ لیں اور اس کو پروٹین نہ دیں. ارے بولتے ہیں نا، ارے میری ماں بیمار ہو گئی، یہ ہو گئی، چلو اس کو گوشت دے دو، مرغی دے دو، مچھلی دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو. توری ٹنڈی کریلے سبزیوں میں زور دیا جائے. سبزیاں کھائیں، سبزیاں زیادہ کھائیں کیونکہ نائٹرک آکسائڈ. اب پوچھیں گے نائٹرک آکسائڈ کیا ہے؟ سب سے زیادہ نائٹرک آکسائڈ بیٹ روٹ میں ہوتا ہے. ہے مائی فیوریٹ. بیٹ روٹ نائٹرک آکسائڈ اگر یہ کوئی کھائے گا، وٹامن اے گاجر میں ہے، یہ کھائے گا نائٹرک آکسائڈ، یہ بیٹ روٹ کھائے گا، کبھی اس کو کینسر ہو نہیں سکتا. رائٹ. ڈاکٹر نساکا، ہم کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں بتائی ہیں کس طریقے سے روزہ
انسان کی بیماریاں اور برائیاں اور خاص طور پہ کینسر دور کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں یہ بات بھی کہ پہلے دنیا میں جو آپ کے ڈائٹیشنز اور فوڈ نیوٹریشنسٹ اور ایکسپرٹس تھے وہ کہتے تھے اسمال میلز, چھوٹی چھوٹی 6 میلز کھانی چاہیے. اب وہ ڈاکٹر صاحب سب کنورٹ ہو گئے ہیں, وہ سب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف چلے گئے ہیں. وہ سب لوگ اپنے ایتھلیٹس کو, اپنے جن ٹرینرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 14 گھنٹے ایسے رکھو کہ رات 10 بجے سے کھانا بند کر دو, اگلے دن صبح دوپہر 1-2 بجے کے بعد کھانا شروع کرو تاکہ تمہارے 14 گھنٹے کی فاسٹنگ ہو. اچھا یہ بات ضروری ہے سمجھنا یہاں پر کہ روزے کی اہمیت صرف رمضان میں نہیں ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں فرض رکعت بھی ہے, رکعت بھی ہے, روزے کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ اس وقت جو رمضان میں ہے یہ فرض روزے ہیں اور باقی جو پورا سال چلتے ہیں وہ سنت کے اور نفلی روزے ہوتے ہیں. تو خدارا روزوں سے پیار کیجئے کیونکہ روزے آپ کو آپ کی نفس کنٹرول کروائیں گے. جس انسان نے نفس پہ قابو نہیں پایا وہ فیل ہو جائے گا. میرے بزرگ نے کیا خوب فرمایا, بابا صاحب پہ صدقے جاؤں, وہ کہتے ہیں کہ زندگی کشتی کا سفر ہے, دنیا پانی ہے. اگر یہ پانی کشتی میں آ گیا تو منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے, رستے میں ہی ڈوب جاؤ گے. تو اس دنیا کو باہر رکھیے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا رہیے. میں یقین دلاتا ہوں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی یقینی آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ یقیناً ایک خوش نصیب آدمی. بالکل آپ نے بڑی زبردست طرح بات کی ہے اور یہ سمجھنے والوں کے لیے تو ایک نصیحت ہی ہے, اگر وہ سمجھ جائیں اس پر عمل کریں. اللہ بے شک سمجھانے والا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں, ہماری کیا اوقات, لیکن رب جب سمجھائے گا نا سہرش یوں سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا کرے اور وہ اسی راستے پہ آ جائیں جس کی بات آپ کر رہے ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ جو علاج کرتے ہیں کینسر کا کس سٹیج پر کرتے ہیں اور کیا لاسٹ سٹیج پر بھی علاج ممکن ہے آپ کے پاس؟ بالکل ممکن ہے, مگر اور سنا ہے فی سبیل اللہ کرتے ہیں, بالکل فری آف کاسٹ, کوئی پیسہ نہیں. اگر 1000 بھی مریض آتے ہیں, حضور آپ گزارا کیسے کرتے ہیں, آپ کا گھر کیسے چلتا ہے؟ یہ بہت اچھی بات کی ہے. ذرا اللہ کے نام سے 1 روپیہ تو دے دو, اس نے تو وعدہ کیا 10 دوں گا, 10 دوں گا. سبحان اللہ. تو چل رہا, میں نے تو اپنا گھر دار گاڑی سب بیچ دیا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, صرف اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہے, وہی ہے, اور کچھ نہیں, صرف دے رہا ہوں. جوانی کا راز بھی دے دیں ڈاکٹر صاحب, کہاں سے ہیں علاج؟ جوانی کا راز بھی پوچھنا بہت ضروری ہے. 96 کی ایج میں آپ 16 والی حرکتیں کیسے کر رہے ہیں؟ اور لاسٹ ٹائم جو ڈاکٹر نساکا آئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ میں سیڑھیاں چڑھ کے آیا, ابھی بھی تو آیا, ہمیشہ یہ 7ویں فلور تک سیڑھیاں چڑھ کے آتے ہیں. سوچئے 145, اور روزہ بھی ہے. ہاں روزہ بھی ہے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. 145 سیڑھیاں ہیں 7 فلور تک, 145. کیا بات ہے. کوئی راز تو دے دیں, کوئی سیکرٹ تو بتا دیں اپنی جوانی کا. بہت سارے لوگ مجھ جیسے لوگ بڈھے ہو رہے ہیں, میں نے بنایا ہوا ہے, لوگوں کو دیتا ہوں. مجھے نہیں دیا آج تک. نہیں تو آپ میری کلینک پہ بولے, جب میں آپ بنائیں گے تو میں کتنے سارے لوگ آپ سے لینا چاہتے ہیں, دیکھیں اسکرین پہ بیٹھے ہوئے. تیار ہوں, میں دینے کے لیے دیں نا ڈاکٹر صاحب. بالکل دوں گا. میں مجھے یہ سنیے, اس حوالے سے بتا دوں, اس ٹی وی کے حوالے سے, آپ کے ٹی وی سے, یہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ بول ٹی وی میں مجھے بلا لیتے ہیں بولنے کے لیے. سن لیجئے, وہ بچیاں جس کی عمر 40, 45, 50 ہو گئی ہے, اب وہ سمجھ گئی اپنے آپ کو کہ اب میری شادی نہیں ہو سکتی, کہ ان کا نظام ختم ہو چکا ہے. اوکے. مگر میں ان لوگ کو, ان بیٹیوں کو, ان بچیوں کو بولتا ہوں کہ بالکل نہیں گھبراؤ. یہ جیسے ہمارا موبائل ڈسچارج ہو جاتا ہے, پھر ہم پلگ سے چارج کرتے ہیں نا, ایگزیکٹلی ہمارا ہارمون ڈسٹرب ہو جاتا ہے, یعنی ڈسچارج ہو جاتا ہے, پھر ہم اسے چارج کر دیتے ہیں. اس کی دوا میرے پاس ہے جو فری میں بانٹ رہا ہوں. جب یہ لے لو, جب آپ کا سارا نظام پھر سے شروع ہو جائے تو خدا را جلدی سے شادی کر لو, اپنا گھر بسا لو. خوب سے خوب تر کی تلاش تو آپ نے کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا, اب اس کو خوب سے خوب تر کی تلاش نہ کرو. جیسے یہ ریورس ہو جائے آپ کی ایج اور آپ کا نظام اسٹارٹ ہو جائے تو پھر سے آپ. تو کہاں سے یہ دوا لینی ہوگی؟ میرے پاس سے, میری آپ کا کلینک کہاں ہے؟ کلینک ہے ڈی ایچ اے میں. ارے گوگل میں ڈال لیجئے, ڈاکٹر نساکا گوگل میں ڈالیں گے تو ساری کلینک کا آ جائے گا. جی ناظرین, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ فی سبیل اللہ دوا دے, اور اللہ سب کو ایسی جوانی دے. بالکل جی, مجھے بھی. مگر ایک بات یہ بتا دوں اس کے حوالے سے, ٹی وی کے حوالے سے آپ کے, وہ بچے اور وہ جوان بچے جس کو ویٹیلائگو, ہم اس کو برس کہتے ہیں, جن کو ہو جاتی ہے بچیوں کو اور بچوں کو, تو پھر ان کی شادی, یہ لگنے والی بیماری نہیں, لگتی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی.
بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔